السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، سال 2022 ہے، اور رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور عبادت کا ایک خلاصہ ہے، عبادت کا ایک فلسفہ ہے۔ عبادات کو اللہ نے ویسے فرض نہیں فرمایا، بلکہ اس کا کچھ مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے کہ انسان دوسروں کے کام آ جائے۔ عبادات ہمیں یہ سکھاتی ہیں۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں لوگ باقی عبادات کے ساتھ ساتھ لاکھوں لوگ عمرہ پر بھی جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں۔ میں بھی گیا تھا، جب پہلی بار میں گیا عمرہ پہ، تو آپ نے سنا ہوگا کہ جس کی بھی پہلی نظر بیت اللہ شریف پہ پڑ جائے اور اسی وقت وہ جو بھی دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے جب یہ فضیلت سنی اور پڑھی تو میں جہاز کے اندر سوچ رہا تھا کہ میں کون سی دعا مانگوں اللہ سے کہ اللہ قبول فرمائے۔ یہاں تک کہ میں بیت اللہ تک پہنچ گیا، لیکن میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ بھائی یہ میری حاجت ہے، اللہ اس کو پوری فرمائے۔ اللہ نے میرے ذہن میں کیا بات ڈالی، میں نے دعا مانگی۔ جیسے میری پہلی نظر پڑی بیت اللہ شریف پہ، تو میں نے کہا یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میری دعائیں آپ قبول کرتے رہیں۔ بد دعا کے بارے میں نہیں کہا، دعاؤں کے بارے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں جس کے لیے بھی دعا کروں یا اللہ آپ ان دعاؤں کو قبول فرماتے رہیے گا۔ یہ میری دعا تھی، اللہ نے قبول بھی فرمائی ہے، کیونکہ اللہ کے فضل سے جس کے بارے میں نے یکسو ہو کر اللہ سے مانگا اور جو کچھ بھی مانگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، اس کو عطا کیا۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ میں کوئی پہلی بار جا رہا ہو عمرہ پہ اور اس کی نظر پڑ جائے، تو ایسی دعا مانگیں نا جو آپ ایک چیز مانگیں گے تو چیز مل گئی، پھر کیا ہوگا؟ تو ایسی دعا مانگنی چاہیے جو ہمیشہ کے لیے کام آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جب عمرہ کرتا ہوں اور جب بھی گیا ہوں عمرہ پہ، تو عمرے میں سب سے مشکل کام سعی کا ہے، یعنی صفا سے لے کر مروہ تک جو 7 چکر ہیں، اس میں سعی کرنا، اس میں دوڑنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں پہاڑیاں ہوتی ہیں اور اونچائی ہوتی ہے نا، اونچائی پہ چڑھنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ فرش، وہ آپ پاؤں رکھیں گے تو پاؤں زخمی ہوتے ہیں۔ میں ایک بار گیا تھا تو مجھے میرے ساتھیوں نے، میرے دوستوں نے، میرے عزیزوں نے دعوت دی جدہ جانے کی۔ میں گیا ان کے ساتھ جدہ میں۔ جب واپس آنے لگا مکہ کو، تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، میں بھی عمرہ کر لوں گا آپ کے ساتھ۔ تو میں اور وہ ہم بیٹھ گئے۔ جب آئے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میری ترتیب عمرہ کرنے کی کیا ہے، آپ کر سکیں گے وہ کام؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا ہے۔ جب ہم سعی کرنے لگے نا، تو میں نے کہا کہ دیکھو اب ہم سعی کر رہے ہیں، اور سعی کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمزور اور ضعیف خواتین ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے شوہروں کو یا اپنے بیٹوں کو یا اپنے والدین میں سے کسی کو، ماں کو یا باپ کو، وہ کیا ہے، وہ کرسی ہے نا، جو کرسی ہوتی ہیں اس پہ خود بھی بیچاری چل رہی ہیں اور اپنے کسی نہ کسی کو اس نے بھی چلانا ہے، اور اتنے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے کہ وہ پیسے دے کر کسی سے سعی کروائیں، کیونکہ وہ معذور ہوتے ہیں، چل نہیں سکتے۔ میں نے کہا کہ ہر سعی میں، یعنی صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا جاتے ہوئے دیکھیں کہ کون سب سے زیادہ معذور ہے اور کون تکلیف میں ہے، تو اس سے جو وہ ٹرالی ہے وہ جلدی آپ لیں اور اس کو بھی ساتھ ساتھ لے جائیں کریں۔ آپ یقین کیجئے کہ ہم نے 7 چکر لگائے اور
ہر چکر میں یہ میرا معمول ہوتا ہے، اور ان کو بھی میں نے یہ بات بتائی تو انہوں نے بھی یہ عمل کیا کہ ہر چکر میں ہم نے دوسروں کی مدد کی۔ کس کی مدد کی؟ جو سب سے زیادہ محتاج۔ ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ بالکل ہٹا کٹا، وہ اگر کسی کی ٹرالی کو دھکا دے رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، آگے چلیں، کوئی اور ہے۔ مردوں میں بھی ہو سکتے ہیں، ضعیف مرد ہوتے ہیں، اور عورتوں میں زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں۔ اب یقین کیجئے کہ میں تو جب بھی گیا ہوں میں نے یہی ترتیب اپنائی کہ سعی میں خود بھی سعی کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی سعی کرواتا ہوں اور ان کی مدد کرتا ہوں، ان سے ٹرالی لے کے خود چلتا ہوں ساتھ ساتھ۔ آپ یقین کیجئے کہ ان لوگوں سے، زیادہ تر خواتین ہوا کرتی ہیں، ان سے میں نے اپنے لیے وہ دعائیں سنی جو آج تک میری زبان پر وہ دعائیں نہیں آئیں۔ ایسے الفاظ، ایسی دعائیں، دل سے نکلی ہوئی دعائیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے لوگ محتاج، اس وقت محتاج ہوتے ہیں۔ یقین کیجئے مجھ سے خود چلا نہیں جاتا ہے، یعنی جوان ہو کر بھی اور صحت مند ہو کر بھی چلا نہیں جاتا۔ اب اگر کوئی خاتون ہے بیچاری، کمزور ہے، وہ اپنے والد کو، اپنی ماں کو، اپنے شوہر کو ٹرالی، یعنی وہ ٹرالی بھی چلا رہی ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، وہ دعائیں اللہ کے فضل سے رنگ لا رہی ہیں۔ جیسے ہم نے وہ عمرہ کیا تو میرے وہ دوست نے کہا مجھے کہ آج تک میں نے ایسا عمرہ نہیں کیا، آج جو عمرہ ادا کیا یہ میری زندگی کا سب سے پہلا اور سنہری عمرہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ اگر صحت مند ہو تو برائے مہربانی سعی کرتے ہوئے دیکھا کرے کہ کون مدد کے محتاج ہیں۔ یہ آپ کا عمرہ مقبول ہو یا نہ ہو، لیکن اس خدمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی عمرے کے ہر عمل کو قبول فرما لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو تو آپ اس پر خود بھی عمل کیجئے گا اور دوسروں تک بھی پہنچائیے گا۔ جزاکم اللہ۔